شیخ عبد القادر جیلانی کی تاریخ۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے عظیم علماء اور اولیاء گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت، علم کی روشنی پھیلانے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے وقف کر دی۔ انہی عظیم شخصیات میں ایک بلند مقام عبد القادر جیلانی کا ہے، جنہیں دنیا بھر میں غوث اعظم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی سن 1077 عیسوی میں ایلان کے علاقے گیلان میں پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ کا خاندان نہایت دیندار اور نیک تھا۔ آپ کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ایک متقی اور صالح انسان تھے، جبکہ آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ بھی عبادت گزار اور نیک خاتون تھیں۔ بچپن ہی سے شیخ عبد القادر جیلانی میں سچائی، دیانتداری اور علم حاصل کرنے کا شوق نمایاں تھا۔ جب آپ تقریباً 18 سال کے ہوئے تو علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے بغداد کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت بغداد اسلامی دنیا کا ایک عظیم علمی مرکز تھا۔ روانہ ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے آپ کو 40 سونے کے سکے دیے اور انہیں آپ کے کپڑوں میں سی دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک نصیحت کی: بیٹا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ سفر کے دوران قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ جب ڈاکوؤں نے نوجوان عبد القادر سے پوچھا کہ کیا اس کے پاس کوئی مال ہے، تو انہوں نے سچ سچ بتایا کہ ان کے کپڑوں میں 40 سونے کے سکے چھپے ہوئے ہیں۔ پہلے تو ڈاکوؤں نے اس بات کو مذاق سمجھا، لیکن جب انہوں نے کپڑوں کی تلاشی لی تو واقعی سونے کے سکے وہیں موجود تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار حیران رہ گیا اور اس نے پوچھا کہ تم نے سچ کیوں بتایا؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے جواب دیا: میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ جواب سن کر ڈاکوؤں کے سردار کا دل بدل گیا۔ اس نے توبہ کر لی اور اپنے ساتھیوں کو بھی برائی کا راستہ چھوڑنے کی نصیحت کی۔ یہ واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی کی سچائی اور تربیت کی ایک عظیم مثال بن گیا۔ جب آپ بغداد پہنچے تو وہاں آپ نے بڑے بڑے علماء سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے اسلامک تھیولوجی، فقہ اور حدیث سٹڈیز میں گہری مہارت حاصل کی۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی صرف علم ہی حاصل نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ روحانی پاکیزگی اور عبادت پر بھی بہت توجہ دیتے تھے۔ آپ راتوں کو قیام کرتے، دن میں روزے رکھتے اور اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ کئی سالوں کی محنت، عبادت اور علم کے بعد آپ ایک عظیم استاد اور مبلغ بن گئے۔ بغداد میں آپ کے درس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے۔ عام لوگ، علماء اور حکمران سب آپ کی باتوں سے متاثر ہوتے تھے۔ آپ کی تعلیمات کا بنیادی پیغام یہ تھا کہ انسان کو اخلاص، صبر اور اللہ پر کامل بھروسہ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ کامیابی صرف اسی میں ہے کہ انسان محمد کی سنت پر عمل کرے اور قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنائے۔ بعد میں شیخ عبد القادر جیلانی نے قادریہ سلسلے کی بنیاد رکھی۔ یہ سلسلہ بعد میں پوری دنیا میں پھیل گیا، خاص طور پر مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور افریقہ میں۔ اس سلسلے کی تعلیمات میں اللہ کی یاد، انسانیت کی خدمت اور دین کی سچی پیروی پر زور دیا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی زندگی میں بہت سی نصیحتیں اور خطبات بھی دیے، جو بعد میں کتابوں کی شکل میں محفوظ کیے گئے۔ ان میں مشہور کتابیں فتوح الغیب اور الغنیہ للطالبی طریق الحق شامل ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا انتقال سن 1166 عیسوی میں بغداد میں ہوا، لیکن آج بھی ان کی تعلیمات، ان کی شخصیت اور ان کا پیغام دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی، علم، صبر اور اللہ پر کامل یقین انسان کو عظمت کے بلند مقام تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج بھی دنیا بھر میں لوگ عبد القادر جیلانی کو ایک عظیم عالم، ولی اور روحانی رہنما کے طور پر یاد کرتے ہیں۔